بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میری محترم مائیں بہنیں اور بھائیو عزیز سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اخلاص، نیت۔ یہ دین اسلام کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، صدقہ، خدمت خلق، تبلیغ اور ہر نیک کی اسی وقت بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ جب اس کے پیچھے نیت خالص ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں دکھاوا، شہرت، تعریف یا خواہش یا دنیاوی فائدہ شامل نہ ہو۔ نیت کی اہمیت۔ اسلام میں نیت کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی اجر ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ہی عمل دو مختلف لوگوں کے لیے مختلف نتیجہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، دوسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ظاہری طور پر دونوں کا عمل زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک کا عمل قبول اور دوسرے کا رد۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب صرف زبان سے یہ کہنا نہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ دل کی گہرائی سے یہ یقین ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں صرف اس کی خوشنودی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ جب انسان کے دل میں یہ جذبہ آ جاتا ہے تو اس کے اعمال میں نور پیدا ہو جاتا ہے، نماز میں خشوع آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں لذت آتی ہے، دعا میں آنسو آتے ہیں اور نیکی میں سکون محسوس ہوتا ہے، ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ انسان اخلاص کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ انسان نیکی کے لیے نیکی اسی کے لیے کر لوگوں کی اسی تعریف کریں گے۔ مثلا لوگ کہیں گے بہت نمازی ہے، لوگ کہیں گے بہت دیندار ہے، لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، لوگ کہیں گے بہت سخی ہے۔ یہ سب اخلاص کو کمزور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر یعنی ریاکاری کا ہے۔ ایسا مرض ہے جو اعمال کو کھا جاتا ہے، چھوٹے عمل بھی بڑے بن جاتے ہیں، اور اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا ہے، اگر یہ کام صرف اللہ کے لیے ہو تو یہ عمل جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک سلام، کسی غریب کی مدد، کسی بیمار کی عیادت، یہ سب اخلاص کے ساتھ بڑے اعمال بن جاتے ہیں۔ بڑے عمل کو بھی ضائع ہو سکتے ہیں، اگر نیت خراب ہو تو بڑے عمل کو بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص ہزاروں روپے کا صدقہ کرے، لمبی نمازیں پڑھے، مگر مقصد شہرت ہو تو ایسے عمل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا اخلاص کیسا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص کے بہترین مثال تھے، اور نیکی کرتے اور چھپاتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے مگر کسی کو خبر نہ ہوتی، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا مگر کبھی فخر نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو غریبوں کے گھروں میں آٹا پہنچاتے تھے، یہ بھی اخلاص اور عبادت میں ہے۔ اخلاص نماز صرف جسم کی حرکت نہیں بلکہ حاضری بھی ہو۔ جب ہم نماز پڑھیں تو یہ سوچیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نفس کو روکنا ہے۔ تلاوت آواز اچھی کرنا نہیں، اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دعا میں اخلاص ہو، دعا اخلاص کو سب سے خوبصورت بناتی ہے۔ جب بندہ تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے تو یہ اخلاص کی نشانی ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔
اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیاوی کام بھی نیت سے عبادت بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے بچوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی اپنے شوہر، اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرے اللہ کی رضا تو یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی طالب علم حاصل کرے امت کی خدمت کے لیے تو یہ عبادت ہے۔ ہر عمل سے پہلے نیت درست کریں، اپنے دل سے پوچھیں میں یہ کام کس کے لیے کر رہی ہوں۔ لوگوں کی تعریف سے بے نیاز رہیں، نہ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، ہمارا مقصد اللہ ہو۔ چھپی ہوئی نیکیاں کریں، کچھ اعمال ایسے رکھیں جو صرف اللہ جانتا ہو۔ دعا کریں، اللہ سے اخلاص مانگیں، اخلاص کی دعا، اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص خالص فرما، ہماری نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، صدقہ، ہر نیکی کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ میری ریاکاری، دکھاوے اور شہرت سے بچا، ہمیں سچی نیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز، میری بہنوں، میری مائیں، یاد رکھیں اللہ کے نزدیک عمل کی مقدار نہیں، نیت کی پاکیزگی اہم ہے۔ ایک سجدہ اخلاص کے ساتھ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے نیت کی دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔